دیں۔ اب دیکھو 7 کام ان کو کہہ دیے، نماز کا بھی کہہ دیا، زکوٰۃ کا کہہ فرما دیا، یہ کام فرما دی، وہ تقویٰ پرہیزگاری سکھا دی، پردہ سکھا دیا، باہر پھرنے سے روک دیا، سمجھا دیا یہ کام اچھے لوگوں کے نہیں ہیں۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام الانبیاء کی ازواج مطہرات ہیں، تمہارا بہت اونچا مقام ہے، اس لیے ایسے گلی بازاروں محلوں میں نہیں پھرنا تم نے۔ دیکھ لو، اچھا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول پاک کی اطاعت کرو۔ بھی نماز اطاعت نہیں ہے، زکوٰۃ اطاعت نہیں ہے، یہ پردہ کرنا اطاعت نہیں ہے، تقوی اطاعت نہیں ہے، نہیں، ان 7 باتوں کے علاوہ جو باقی زندگی ہے، اس باقی زندگی میں بھی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی احکام کی اطاعت کرنی۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے سمجھنا میں نے سب کچھ کر لیا، نہیں، باقی احکام میں بھی اطاعت کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور فلاح پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس مشن کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی کتاب عظیم میں فرمایا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اور وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ درس سننا ہی تبلیغ نہیں ہے، میں بتا دوں آپ کو، آگے بھی درس سنانا چاہیے، آپ بھی لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ جو کپڑے کا کاروبار کرتا ہے وہ بتاتا ہے نا اس کی کوالٹی کیسی ہے، گاہ کو قائل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے نا قائل، جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کو گر اس کو آتے ہیں نا، فن آتا ہے نا قائل کرنے کا کہ نہیں آتا ہے؟ فن آتا ہے اس کو۔ کوئی بھی بزنس دیکھ لو، کوئی کاروبار دیکھ لو، وہ جو بھی کاروبار کرنے والا ہے پورے 12 گھنٹے وہ دکان میں بیٹھا ہے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، آؤ میری دکان پر، یہ میرا سودا اچھا ہے، یہ میرا سودا اچھا ہے، اس کو قائل کرنے کی دلائل دیتا ہے، دلائل پر دلائل دیتا ہے، پھر قسموں پر قسمیں کھاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا اپنا قائل کرنے کے بعد سودا بیچ کے پیسے جیب گرم کر لیتا ہے۔ تو اتنے کام آتے ہیں تو اللہ کا پیغام سنانا نہیں آتا، وہ بھی تو سنانا ہے، وہ بھی تو سنانا ہے، وہ کس سے سنانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات کیوں نہ، اگرچہ ایک ہی بات کیوں نہ۔ ہم تو کام میں بھی نہیں پورے اترتے۔ میں کاروبار کرتا ہوں اناج کا، تو میں نے کہا بھی میں تو 50 روپے کلو چینی دوں گا، اور گاہک میرے پاس آیا 50 روپے، میں نے اس کو 50 کی چینی دی، ریٹ دیا اس کو، وہ تیسری دکان پر چلا گیا، میں نے ٹیلی فون کر دیا 50 سے کم نہ بیچنا۔ کیوں؟ یہ کیوں کیا یہ ٹیلی فون میں نے؟ یہ کون سا بزنس ہے؟ یہ کون سی دیانتداری ہے؟ وہ مفت دے دے، تمہیں کیا اس پہ؟ مجھے اس میں کیا ہے؟ وہ مفت دے دے، اس کو نقصان ہو یا فائدہ ہو، وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، لیکن میں ٹیلی فون کر رہا ہوں یار 50 کی دینی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے تو 48 کا سودا کیا ہے، کہنا ہماری منڈی خراب کر رہے ہو، ہماری دکانداری خراب کر رہے ہو، بھی تم بھی 48 کی دے دو۔ اس کو کہہ رہے تم نا، یہ گر آتے ہیں بڑے بندے کو، یہ گر آتے ہیں، یہ گر آتے ہیں، لیکن یہ نہیں آتا گر کہ میں اپنے رب کی طرف دعوت دوں۔ وہ جب میں ایک دفعہ دعوت دیتا ہوں، 2 دفعہ دعوت دیتا ہوں، پھر کہتے ہیں یار میں بڑی دفعہ کیا یہ نہیں مانتا، چھوڑو اس کو، یہ بیہودہ آدمی ہے، لو یہ میرا اینڈ ہے۔ اللہ کریم، اللہ جل مجد الکریم نے قرآن پاک میں آیت اتاری، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ آیت مبارکہ اتری ابو جہل کے بارے میں اتری، ان شدید قسم کے کافروں کے بارے میں اتری کہ جن کے بارے میں اللہ کے ازلی علم میں تھا یہ مسلمان نہیں ہوں گے، اور اللہ پاک نے مورے لگا دی کہ یہ نہیں مانیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تبلیغ کرنے جا رہے،
صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تو یہ فرما پھر تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، ہم تو تھک جاتے ہیں، وہ تو پتھر کھا کے بھی نہیں تھکے۔ ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ رات کو کانٹے لے کے صبح آپ کے دروازے کے آگے پھینک دیتی تھی کہ جب صبح گھر سے نکلے کانٹے چبھ جائیں گے پاؤں کے اندر، اور وہ اتنا گندا انسان تھا ابو لہب کہ گھر کا پخانا جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے پھینک دیتا، بڑا شکیل قلب انسان تھا وہ، بہت شکیل قلب تھا، پتہ بھی تھا، آیت بھی اتر آئی، لیکن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، آپ دعوت دیتے جا رہے ہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، وہ نہیں مانتے تو نہ مانے، آیت بھی اترائی تو کیا ہوا ہے، ہمیں تبلیغ کا تو ثواب ملے گا۔ کیا ہم تو دو چکروں میں گھبرا جاتے ہیں۔ بھائی صاحب وہ اس کو بھی یار چھوڑو جی، یوسی صاحب اس کو بڑا کہا ہے وہ نہیں آتا، لو کتنا کہا ہے، 4-5 دفعہ کہا ہے صرف، دکان پر تو روز ہی جاتے ہو، روز ہی جاتا ہوں، کہا کہ نہیں آتا، دکان بند کر دینی چاہیے، پھر دکان تو نہیں بند کرتا کوئی ہے، دکان تو کھلتی رہے۔ نوکری کرتے ہیں 3 مہینے تنخواہ نہیں ملتی پھر بھی نوکری کرتے ہیں، کوئی نہیں کہتا میں نوکری چھوڑا میری تنخواہ نہیں ملی، کہنا چلو نہیں 4تھے مہینے مل جائے گی۔ تو اللہ کے دین کی باری جب آتی ہے تو کہتے ہیں 2-3 دفعہ میں نے کیا مانا نہیں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھبراتے نہیں تھے، اللہ کے بندے کبھی نہیں گھبراتے، اس لیے فرمایا کہ تم ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو بھلائی کی دعوت دیں۔ کامیاب ہونے کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے، کامیابی تبھی نصیب ہو۔ اور یاد رکھے برا بندہ برائی کی تبلیغ کرے گا، برائی میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن وہ کامیابی دنیا کی، آخرت کی نہیں ہے۔ آخرت کی کامیابی اچھائی میں ہے۔ دیکھو مرزائی تبلیغ کر رہے، مجھے کل ایک بندے نے کہا کہتے وہ مرزائیوں کے جو وہاں اڈا بنا ہوا ہے وہاں منڈے جاتے ہیں، کہتے ہیں مرزائیوں ہمیں نوکری دلا دو، وہ تو کام یہ کر رہے ہیں، پورے ان کی لائف زندگی جو ہے وہ کمپیوٹر میں ان ہو جاتی ہے، ریکارڈ ہو جاتا ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا کہیں۔ اور پھر منڈے سے پوچھو اوے یہ تم مرزائی ہو گئے، کہنا میں کہڑا بچوں کے ہے، لو وہ تو اندر چلے گئے، یہ کہتا میں نے اندر سے کہا ہے، وہ تو بچے اٹھا کے لے جائیں گے۔ محنت، جو محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا۔ ہم محنت کریں گے تو دونوں محاذ میں آگے نکلیں گے، ایک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ منافق اور کافر محنت کرے گا صرف دنیا میں آگے نکلے گا، اور مومن جب محنت کرے گا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آگے نکل جائے گا۔ یہ مفلحون اس کے لیے، مومن کے لیے مفلحون ہے، منافقوں کے لیے نہیں ہے، مشرکین اور کفار کے لیے نہیں ہے، یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے، کہ ایمان والے جب تبلیغ کرے گا پھر دنیا میں بھی فلاح پائے گا، آخرت میں فلاح پائے گا۔ تو میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، خواتین بھی سنیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ درس سننے کے لیے ہم آگے گئے، ہمارا کام نہیں تبلیغ کرنا۔ یہ میں نے آپ کو آیت میں بتا دیتا ہوں، آپ ماشاءاللہ بڑے شعور والی بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 71 ہے، سن لیجئے، پارہ نمبر 10 آیت نمبر 71، مرد بھی سنیں عورتیں بھی سنیں۔ ہمارا مالک اور خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے چلنے پھرنے کی ہمیں ٹانگیں دی ہیں، پاؤں دیے ہیں جی، سننے والے کان دیے ہیں، فہم و شعور عطا فرمایا ہے ہاں جی، ہاتھ دیے ہیں، اچھے برے کام کرتے ہیں، اسے اچھے کام ہی کرنے چاہیے، اسے اچھا کام لینا چاہیے، اسے بھی اچھا کام لینا چاہیے، غلط کام نہیں لینا چاہیے جی، اسے اچھا کام کرنا چاہیے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اس سے سنت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، سنت کو قطع نہیں کرنا چاہیے ساتھ کے ساتھ، نہ اس کے ساتھ۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فرما دیا ہے، سنیے مومن مردوں اور مومن عورتوں، فرمائے مومن مرد آپس میں دوست ہیں، مومن عورتیں آپس میں سہیلیاں ہیں، اور کام کیا کرتے ہیں، یامرون بالمعروف، مومن کی شان یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرتا ہے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتا ہے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پنجگانہ مومن قائم کرتا ہے، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اور باقی جو زندگی ہے ویطیعون اللہ ورسولہ، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی زندگی میں بھی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم ایسے ہو جاؤ گے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں،
سیرحمہم اللہ، فرمائے اللہ فرماتا ہے میں قریب ان پر رحم فرماؤں گا. کیوں؟ ان اللہ عزیز حکیم، میں بڑا غالب اور حکمت والا. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری قبول و منظور فرمائے. اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے